اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی یا ایتها الصدیقۃ الشہیدہ یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایام فاطمیہ ہے۔ پوری دنیا صدیق طاہرہ کا غم منا رہی ہے، ان کی سیرت کو دہرا رہی ہے، ان کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کر رہی ہے، علماء کرام بیان فرما رہے ہیں۔ کم سے کم سال بھر میں یہ 20 دن خاص طور سے ہمارے لیے وہ اپارچونٹی لے کر کے آتے ہیں کہ ہم اگر سال کے 365 دن میں سے 20 دن کم کر دیں، اگر ہم صدیق طاہرہ کی سیرت کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہمیں انہیں اپنا رول ماڈل ہم نے صرف زبان سے بنایا ہے، تو ہم عملی طور کے اوپر ہمیں انہیں اپنا رول ماڈل بنائیں، ان کی سیرت کے اوپر عمل کریں۔ جب بھی صدیق طاہرہ کا نام آتا ہے تو ایک ورڈ ہے، ایک کلمہ ہے جو ذہن میں آتا ہے، وہ کلمہ فدق کا کلمہ ہے۔ جب فدق ذہن میں آیا تو بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ فدق کیا تھا؟ صدیق طاہرہ کے پاس کیسے آیا؟ کس نے غصب کر لیا؟ فوراً غاصبین کا پورا کچا چٹھا ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ توفیق ہوئی ہمیں بھی، اگر کبھی حیات رہی تو ہم بھی بیان کریں گے۔ لیکن آج جس چیز کو بیان کرنا ہے وہ خطبہ فدقیہ یا خطبہ فدق ہے۔ اس خطبے کو خطبہ لمہ بھی کہتے ہیں۔ صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہا جب فدق غصب ہو گیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے احتجاجاً ایک تقریر کی تھی، ایک اسپیچ دی تھی جو خطبہ فدقیہ کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ جب ابن قحافہ ابو بکر کو خلافت ملی، میں تو نہیں کہوں گا ملی ہے، اس نے خلافت غصب کیا ہے، تو اس نے خلافت غصب کرنے کے بعد ایک روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا کہ وہ انبیاء الہی نہ میراث چھوڑتے ہیں نہ میراث لیتے ہیں۔ اس روایت کو بیس بنا کر کے صدیق طاہرہ کا حق یعنی یہی فدق غصب کر لیا، اور اب کوئی چارہ تھا نہیں صدیق طاہرہ کے پاس۔ رسول اللہ نے فدق دیا تھا صدیق طاہرہ کو۔ جب کہیں سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی تب صدیق طاہرہ مجبور ہوئی ہیں کچھ عورتوں کے ساتھ بنی ہاشم کی مسجد النبوی میں تشریف لاتی ہیں۔ آنے کے بعد سے خطبہ انہوں نے وہاں ایراد فرمایا، خطبہ دیا، ایک اسپیچ اور تقریر دی جو خطبہ فدقیہ کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ اس خطبے میں صدیق طاہرہ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ ان شارٹ اگر کہا جائے تو یہ خطبہ فدقیہ معارف کا ایسا موجیں مارتا ہوا سمندر ہے کہ جس سے واقعی انسان کو چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کسب فیض کرے۔ خدا شناسی اس کے اندر ہے، قیامت اور مات شناسی اس کے اندر ہے۔ اس خطبے کے اندر نبوت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ اس خطبے کے اندر ہے، قرآن کی عظمت اس کے اندر ہے، فلسفہ احکام اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، ولایت کے سلسلے میں گفتگو اس کے اندر ہے۔ یعنی یہ تعلیمات کا ایک ایسا سمندر ہے کہ جس سے انسان کو چاہیے کہ کسب فیض کرے، علم حاصل کرے، اسے پڑھے اور اس کے اوپر غور و فکر کرے۔ یہ خطبہ فدقیہ آخر اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ خالی ان بنیاد کے اوپر نہیں، جو دو چار باتیں میں نے ابھی کہی ہیں کہ اس کے اندر یہ ہے نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس خطبے میں اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت اور ولایت کو تسلیم کرنے کے بعد اسلامی معاشرے میں اتحاد پیدا کرنے اور بدعت و نفاق سے بچنے کی دعوت دی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے نفاق سے، بدعتوں سے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں، قرآن کی عظمت کے سلسلے میں، احکام کے فلسفے کیا ہیں، کیوں نماز واجب ہوئی ہے، کیوں روزہ واجب ہے، کیوں فلاں چیز، یہ احکام کے فلسفے صدیق طاہرہ نے بیان کیے گئے۔ ولایت کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، یعنی یہ صدیق طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی
بہترین مذہبی میراث ہے، جس کو صدیقہ طاہرہ نے اپنے خطبے میں متعارف کرایا، پہچنوایا ہے لوگوں کو۔ اس کے علاوہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو صدیقہ طاہرہ کا یہ خطبہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات کے ہم وزن اور مساوی ہے، برابر ہیں اس کے۔ ابن تیفور کی ایک کتاب ہے بلاغات النساء، اس میں انہوں نے خواتین کے خطبوں کو نقل کیا ہے جو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے کے اوپر تھے۔ یہ پرانی قدیم کتاب ہے۔ اس کتاب میں ابن تیفور اہل سنت کا عالم دین ہے، اس نے صدیقہ طاہرہ کے اس خطبے کو اپنی کتاب بلاغات النساء میں نقل کیا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ فدق کا ماجرا پیش آیا، غصب فدق ہوا ہے، فدق غصب کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فدق مدینے سے 160 کلومیٹر دور ایک گاؤں تھا جہاں پہ یہودی آباد تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ خیبر ہوئی اور فتح خیبر ہوا ہے تو وہاں کی وہ تمام زمینیں اور ساری چیزیں پیغمبر اسلام کے قبضے میں آئی ہیں۔ یوں ہی بہت آسانی سے قبضے میں نہیں آئی، جنگ ہوئی ہے پہلے۔ جنگ ہونے کے بعد جب قبضہ ہو گیا ہے خیبر کے اوپر، اب یہودیوں کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا صلح اور سمجھوتے کے۔ انہوں نے رسول خدا سے سمجھوتا کیا اور سمجھوتا کرنے کے بعد سے راضی ہو گئے۔ وہ اراضی، وہ زمین وہاں کی پوری بہت اچھی حاصل خیز زمین تھی، اس کو پیغمبر اسلام کے حوالے کر دیا۔ آدھی زمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی دے دیا۔ فدق چونکہ بغیر جنگ اور خون ریزی کے، البتہ جنگ جہاں ہوئی تھی وہاں ہوئی تھی، لیکن چونکہ بغیر جنگ اور خون ریزی کے ان لوگوں نے لا کر کے پیغمبر اسلام کو دے دیا کہ یہ اب آپ کی ہے، ہم آپ کی شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں، تو پیغمبر اسلام کے پاس یہ آ گیا۔ پیغمبر اسلام نے قرآن کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، چونکہ آ گیا تھا پیغمبر کو دیا تو پیغمبر کا تھا، اب پیغمبر نے بھی اس زمین کی جو آمدنی تھی اس آمدنی کو جو ضرورت مند بنی ہاشم کے افراد تھے ان کے اوپر صرف کرتے تھے، اس کی انکم اور اس سے جو محصولات حاصل ہوتی تھی، فصلیں حاصل ہوتی تھیں یا جو پیسے آتے تھے اس سے آمدنی ہوتی تھی۔ لیکن جب آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو رسول خدا نے اس فدق کو، باغ فدق کو یا فدق کی اس پوری زمین کو صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بخش دیا، دے دیا۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر نے ایک حدیث جعل کیا، وہی حدیث کہ انبیاء الہی نہ میراث لیتے ہیں نہ میراث چھوڑتے ہیں، اور اس کا دعویٰ کرنے کے بعد سے صدیقہ طاہرہ سے، در حالے کہ پیغمبر اسلام نے صدیقہ طاہرہ کو فدق دیا تھا، ان سے زبردستی چھین لیا اور اسے غصب کر لیا۔ صدیقہ طاہرہ نے پیغمبر اسلام، ایسا نہیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد یہ صدیقہ طاہرہ کے ہاتھ میں پہنچا، نہیں، پیغمبر اسلام کی زندگی میں بھی صدیقہ طاہرہ کے پاس ہی تھا، اور جب چھینا گیا ہے صدیقہ طاہرہ سے زبردستی، حق غصب کیا گیا ہے ان کا یہ، تو امیر المومنین اور ام ایمن کے ساتھ صدیقہ طاہرہ آئی ہیں، آ کر کے گواہی پیش کیا ہے، لیکن ان کی اس گواہی کو بھی نہیں مانا گیا۔ بعض اہل سنت کی روایت کے مطابق کہ ابو بکر راضی ہو گیا تھا، اس نے ایک نوشتہ، ایک پرچہ، ایک کاغذ لکھ کر کے دے دیا تھا، لیکن عمر ملا، اس نے لے کر کے اس کاغذ کو پھاڑ کر کے پھینک دیا۔ انہی اہل سنت کی بعض روایات کے مطابق ابو بکر نے کہا کہ نہیں، آپ 2 مردوں کی گواہی لے کر کے آئیے، ام ایمن کی اور دوسری خواتین کی گواہی نہیں، علی تو آپ کے گھر کے ہیں، حسن و حسین تو بچے ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اب یہ وہ موقع تھا جب صدیقہ طاہرہ نے دیکھا کہ ان کا مطالبہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ رہا ہے، تب صدیقہ طاہرہ نے بنی ہاشم کی خواتین کو اکٹھا کیا، اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور لے کر کے انہیں مسجد میں آتی ہیں۔ ابن تیفور، یہی صاحب بلاغات النساء، ان کے مطابق جب صدیقہ طاہرہ مسجد میں آئی ہیں تو اس وقت ابو بکر، بعض مہاجر اور انصار مسجد میں موجود تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا صدیقہ طاہرہ مسجد میں آئی ہیں، انہوں نے ایک پردہ بیچ میں حائل کر دیا۔ صدیقہ طاہرہ آنے کے بعد آتے ہی ایک بلند آواز میں صدیقہ طاہرہ نے نالہ کیا ہے۔ صدیقہ طاہرہ کی نالے کی آواز سن کر کے، رونے کی آواز سن کر کے، پردے کے اس طرف جو افراد موجود تھے
مجمع سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں. بیوی نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. بیوی کی آواز رکی. اس کے بعد بیوی منتظر رہی، انتظار کیا تاکہ مجمع بھی خاموش ہو جائے. جب مجمع سے رونے کی آواز بند ہو گئی اس کے بعد بیوی نے اپنا خطبہ شروع کیا ہے. اب چونکہ یہ خطبہ فدق کے غصب ہونے کے بعد بیوی نے اس خطبے کو ایراد فرمایا تھا، یہ تقریر کی تھی بیوی نے، اس وجہ سے یہ خطبہ فدقیہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، مشہور ہوا ہے. سند کے اعتبار سے اگر اس کے بارے میں گفتگو کی جائے اس خطبے کے سلسلے میں، تو علامہ مجلسی نے خطبہ فدقیہ کو مشہور خطبوں میں سے شمار کیا، یعنی وہ ایسے مشہور خطبے جن کو علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور شیعوں نے تو لکھا ہی لکھا ہے. نہیں یہ کہ صرف نقل کر دیا، نہیں، سند کے ساتھ لکھا، متعدد سند کے ساتھ لکھا ہے. شیخ صدوق نے من لا یحضر الفقیہ میں اس خطبے کا ایک حصہ نقل کیا ہے. آیت اللہ العظمیٰ منتظری کے مطابق اس خطبے کی سب سے قدیم سند، یہی بلاغات النساء کے مصنف ابن تیفور، انہوں نے سب سے قدیم سند کے ساتھ انہوں نے نقل کیا ہے. کیونکہ یہ 10ویں اور 11ویں امام کے زمانے میں تھے، 204 ہجری سے لے کر 280 ہجری تک. 204 میں ولادت ہوئی ابن تیفور کی، 280 میں ان کی وفات ہوئی ہے. 2 معصوم کا زمانہ انہوں نے دیکھا، معصوم کے زمانے میں اس کتاب کو لکھا اور اس خطبے کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. کم سے کم 16 قدیمی کتابوں میں اس خطبے کا ریفرنس ملتا ہے. وہ افراد جو اس سند میں، اس چین میں شامل ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں، جناب زینب کبریٰ ہیں، امام باقر و امام صادق علیہ السلام ہیں، عائشہ ہے، عبداللہ ابن عباس اور دوسرے افراد ہیں. یہ خطبے کے راوی ہیں، کہیں سے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے. اب خطبے کا مواد اور میٹر کیا تھا؟ میں نے اگرچہ اسٹارٹنگ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ خطبہ حمد الہی سے شروع ہوتا ہے، پروردگار عالم کی حمد سے. اس کے بعد پیغمبر اسلام کی بعثت کا ذکر کرتی ہیں بیوی. پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات والسلام کی پیغمبر اسلام سے کتنی قربت تھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اولیاء میں امیر المومنین کی بالادستی اور دفاع اسلام میں ان کی بے مثال جرأت کا تذکرہ فرماتی ہیں صدیقہ طاہرہ. اس کے بعد ان نام نہاد مسلمانوں اور صحابیوں کی سرزنش اور مذمت کرتی ہیں. کون سے صحابی، کون سے نام نہاد مسلمان؟ یہ وہی لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد شیطان کی پیروی کرنے لگے، جس کے نتیجے میں ان کے اندر کا نفاق ظاہر ہوا ہے اور انہوں نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا. اس خطبے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات والسلام کا جو حق خلافت تھا جسے غصب کیا گیا، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے بیوی نے اتنے اسی خطبے میں. اس کے بعد ابو بکر سے مخاطب ہو کر کے فرماتی ہیں کہ تو کہتا ہے کہ رسول اللہ نے ارث میں نہیں چھوڑا ہے اسے. نبی انبیاء الہی نہ ارث لیتے ہیں نہ ارث چھوڑتے ہیں. تو جھوٹ بولتا ہے، تیری یہ بات آیت قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن اس بات کی گواہی نہیں دیتا، صراحتاً قرآن کے خلاف ہے تیری یہ بات. ابو بکر کے اس استدلال کا جواب دیا صدیقہ طاہرہ نے اسی خطبے میں. اور یہی نہیں، پھر فرماتی ہیں ابو بکر سے کہتی ہیں کہ میں نے تجھے قیامت تک کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اس کی عدالت میں نے تجھے اس کی عدالت کے حوالے کیا ہے. خداوند عالم قیامت میں تجھ سے تیرا حساب کتاب کرے گا. پھر اس کے بعد سے اصحاب رسول کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں کہ تم ان ظالموں کے سامنے خاموش کیوں ہو؟ تم لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ خدا کے رسول، خدا سے اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد اور وعدے کی خلاف ورزی کی ہے. تم نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو توڑ دیا ہے. اور اس کے بعد سے اس خطبے کا آخری حصہ جو تھا اس کے اندر صدیقہ طاہرہ فرماتی ہیں انہی لوگوں کو خطاب کر کے کہ یہ تم لوگوں نے جو کام کیا ہے، اس کام کی شرمندگی تم کو تا ابد رہے گی، تا قیام قیامت اس کی شرمندگی سے تم باہر نہیں نکل سکتے ہو. اور یہ یاد رکھو کہ یہ جو کام تم لوگوں نے کیا ہے، اس کام کے بدلے میں تم لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی دوسری جگہ نہیں ہے. یہ مختصر سا تعارف تھا
خطبہ فدکیہ کا. البتہ اس کے اوپر شروع بہت زیادہ شرحیں لکھی گئی ہیں، مختلف علماء نے شرح لکھی ہیں، لیکن ہمارے بر صغیر کی بزرگ شخصیت آیت اللہ سید علی نقوی نقن علی اللہ مقامہ نے بھی اس کی ایک معرکۃ الآراء شرح لکھی ہے جو پوری دنیا میں بے انتہا مشہور ہے، اور جو اس کی معروف شرحیں لکھی گئی، ان معروف شرحوں میں سے ایک شرح ان کی یہ بھی ہے جس کا نام شرح خطبۃ اللمہ، اس نام سے شرحیں لکھی گئی ہیں. یہ ایام صدیقہ کی مظلومیت کے ایام ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ مالک منتقم غاصبین حق صدیق طاہرہ کے ظہور میں تاجیل فرما، تاکہ امام آئیں اور بیوی کے شکستہ پہلو کے درد کا درمان کر سکیں، ان کے زخموں کا مداوع کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.